وہ ایک حافظ قرآن، تہجد گزار اور نیک لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں اس کا باپ، بھائی اور شوہر کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے، مگر جب وہ لڑکی فوت ہو گئی تو اس کی قبر پر بلیاں آ کر رونے لگیں۔ کبھی وہ بلیاں اس کی قبر کو اپنے پنجوں سے کھرچتی تو کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگتی اور عجیب سی آوازیں نکالتی۔ آخر وہ بلیاں اسی حافظ قرآن لڑکی کی قبر پر آ کر ایسی عجیب حرکتیں کیوں کرتی تھی؟ لوگ یہ منظر دیکھ کر کہتے یہ تو حافظ قرآن لڑکی تھی، آخر ان بلیوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پورے علاقے میں خوف و وہرا پھیلا ہوا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس قبر پر بلیوں کی موجودگی کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ آخر اس لڑکی سے کون سا گناہ ہوا تھا کہ مرنے کے بعد جانور بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھے اور اس کی قبر پر بیٹھ کر گویا انصاف مانگ رہے تھے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری آج کی پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، تاکہ اگر آپ بھی کسی ایسے گناہ یا غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو آج ہی اس سے توبہ کر لیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں زبیدہ بیگم نام کی ایک عورت اپنے بیٹے اجمل کے ساتھ رہتی تھی۔ زبیدہ ایک بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے اپنے ایک نوکر سے محبت ہو گئی۔ اس سے شادی کرنے کی سزا کے طور پر اسے ساری جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا اور میکے کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے۔ دوبارہ کبھی کسی نے اس کی خبر نہ لی۔ اس نے ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ غربت میں گزاری، کبھی اپنے باپ یا بھائی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی ان سے کوئی امید رکھی۔ اس کی زندگی کا مرکز اس کا بیٹا تھا۔ جب بیٹا جوان ہوا اور کمانے کے قابل بنا تو زبیدہ کا شوہر انتقال کر گیا۔ ماں بیٹا بہت اداس تھے۔ اجمل اچھی ملازمت پر لگ گیا اور اچھی تنخواہ پانے لگا۔ ایک دن زبیدہ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ اجمل نے یہ فیصلہ اپنی ماں پر چھوڑ دیا۔ 25 سال بعد زبیدہ بیگم اپنے میکے گئی۔ بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، باپ بھی بیمار تھی اور سارا ان کی اکلوتی بیٹی اور ساری جائیداد کی وارث تھی۔ زبیدہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تو بھابی نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں سارا دلہن بن کر اجمل کی زندگی میں آ گئی۔ سارا بہت نیک، صابر اور شکر گزار لڑکی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اجمل اسے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے کہ اجمل کو 1 سال کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا گیا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر ماں کے کہنے پر چلا گیا۔ ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے خبر دی کہ سارا کا انتقال ہو گیا ہے اور اسے دفنا بھی دیا گیا ہے۔ اجمل کو یقین نہیں آیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گیا اور ماں سے پوچھنے لگا کہ سارا کے ساتھ ایسا کیا ہوا، وہ اچانک کیسے دنیا سے چلی گئی۔ اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر پھر اچانک کیا ہو گیا؟ زبیدہ بیگم ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی بیٹا جو اوپر والے نے نصیب میں لکھا دیا ہو اسے ہر حال میں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اب تم کسی بات کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی لے آؤں گی، تم سارا کو بھول جاؤ گے۔ اجمل نے ماں سے سارا کی قبر کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک بار پھر گھبرا گئی۔ کہنے لگی ارے بیٹا تم وہاں جا کر کیا کرو گے، تم اور زیادہ بے چین ہو جاؤ گے، میں اپنے بیٹے کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی۔ اجمل بولا ماں مجھے اپنی بیوی کی قبر پر جانا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں آخری بار اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، مگر اب میں اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، شاید اس کی قبر دیکھ کر میرے بے چین دل کو کچھ سکون مل جائے۔ ماں کے روکنے کے باوجود وہ اپنی بیوی کی قبر کی طرف چلا گیا۔ زبیدہ بیگم آخری وقت تک اسے روکتی رہی۔ جب اجمل قبر پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی کی قبر پر بہت سی بلیاں موجود تھیں۔ وہ اپنے پنجوں سے قبر کو نوچ رہی تھی، کھرچ رہی تھی اور منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اجمل کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے آس پاس موجود لوگوں سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ وہ اپنے شک کو دور کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے تصدیق کر دی کہ یہ اس کی مرحومہ بیوی کی ہی قبر ہے جسے گزشتہ رات یہاں دفن کیا گیا تھا۔ تب سے بلیاں یہاں آ رہی ہیں، وہ قبر کو پنجوں سے نوچتی ہیں اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے روتی ہیں۔ اجمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا میری بیوی تو بہت نیک تھی، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جتنا وقت بھی میں نے اس کے ساتھ گزارا
میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، پھر اسے مرنے کے بعد اتنا عذاب کیسے مل سکتا ہے؟ فجر کے وقت میری آنکھ اس کی تلاوت کی آواز سے کھلتی تھی۔ آدھی رات کو وہ تہجد ادا کرتی تھی، فرض نماز وقت پر پڑھتی تھی، ہر وقت اس کی زبان پر ذکر و اذکار جاری رہتے تھے۔ وہ تو بہت نیک تھی، پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں موجود لوگ بھی حیران تھے۔ کچھ نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور استغفار کرنے لگے۔ سب کہنے لگے، ہم نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد کسی کو اتنا سخت عذاب ملے۔ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تمہاری بیوی نیک ہونے کا ڈھونگ کرتی تھی، اس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ اگر وہ واقعی اچھی ہوتی تو آج اس کی میت کو ایسے سزا نہ ملتی۔ اجمل تھکتے قدموں سے پیچھے مڑا تو دیکھا کہ اس کی ماں کھڑی ہے۔ وہ بولی، بیٹا، اسی لیے میں تمہیں یہاں آنے سے روک رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنی بیوی کی حقیقت جان لو۔ اگر تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ مزید بولی، مانا کہ وہ میری سگی بھتیجی تھی، میرا اپنا خون تھی۔ میں اسے نیک اور اچھی سمجھ کر اس گھر میں بیاہ کر لائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں روشنی بھر دے گی، مگر اس نے تو ہمارے گھر کی روشنیوں کو اندھیروں میں بدل دیا۔ زبیدہ بیگم اجمل کو گھر لے آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ اجمل بولا، ماں، میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے، میرا سر سوچ سوچ کر درد کر رہا ہے کہ میری بیوی نے آخر کون سا گناہ کیا، کون سی ایسی غلطی کی جس کی اسے یہ سزا ملی۔ تم بھی تو اس کی نیک نیتی اور اچھے کردار کی گواہ ہو۔ زبیدہ بیگم نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، وہ نماز پڑھنے کا ڈھونگ کرتی تھی، نیک بننے کا دکھاوا کرتی تھی۔ در حقیقت وہ ایک جادوگرنی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑتی تھی، غلط عملیات کرتی تھی۔ وہ اپنے ناپاک اعمال کی وجہ سے اس نے کئی گھر تباہ کیے۔ انہی کالے اعمال کی وجہ سے اس کا اپنا گھر بھی بکھر گیا۔ یہ سب اس کی مرحومہ ماں بھی کرتی تھی۔ یہ کالے کرتوت اس نے اپنی ماں سے سیکھے تھے، اسی لیے آج اس گھر میں ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں۔ ایسی دولت اور جائیداد کا کیا فائدہ جس کا نہ کوئی وارث ہو نہ کوئی رکھوالا؟ ایسی دولت کس کام کی جو کسی کے کام نہ آئے، کسی کو خیر نہ پہنچائے؟ اجمل سن کر رن رہ گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید ماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سارا ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنی نیک، معصوم اور پاک باز لڑکی، وہ ایسا گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ مگر جو منظر وہ قبرستان میں دیکھ کر آیا تھا اس نے اجمل کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس منظر کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ پوری رات وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ جب وہ رات کو سویا تو اس نے خواب میں اپنی بیوی کو روتے اور چیختے ہوئے دیکھا۔ سارا اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں یہاں مر جاؤں گی، مجھے باہر نکالو۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی اور اسے اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ اجمل کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ وہ اپنے خواب کو بھلانا چاہتا تھا، اسے ذہن سے نکال دینا چاہتا تھا، مگر جتنا وہ اسے بھلانے کی کوشش کرتا، خواب اتنا ہی اس کے دماغ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس پی لیا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے پھر وہی خواب دیکھا، اس کی بیوی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ دوبارہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اب اس کے لیے اس کمرے میں ٹھہرنا یا بستر پر آرام کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ سارا کو بھولنا یا اس خواب کو نظر انداز کرنا اب اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اجمل بغیر کچھ سوچے سمجھے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ اپنی بیوی کی قبر کی طرف تھا۔ قبرستان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ گرکن اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اجمل تیز قدموں سے اپنی بیوی کی قبر کی طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ وہ روتا جا رہا تھا، سارا، تم نے کیا کیا؟ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تم نے خود پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ تم جادو ٹونے کے چکر میں کیوں پڑی؟ تم نے اپنی آخرت کیوں برباد کی؟ دیکھو مرنے کے بعد تم کس حال میں ہو۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قبر کے اندر سارا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دن کے وقت اس قبر پر بہت سی بلیاں بیٹھی روتی رہتی تھی، مگر اس وقت ماحول پرسکون تھا۔ نہ کوئی بلی تھی، نہ بچھو، نہ کوئی اور کیڑا مکوڑا۔ اجمل نے جلدی جلدی قبر کھودی، پھر جب وہ قبر کے اندر اترا،
اور اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سخت حیران تھا، اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیا اور فوراً قبر سے باہر نکل آیا۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی، وہ بری طرح گھبرا چکا تھا، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ماں کی ساری باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ تمہاری بیوی بد کردار ہے، جادوگرنی ہے۔ دن کے وقت دیکھا گیا منظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بلیاں کیا کہنا چاہتی تھی، کیا بتانا چاہتی تھی۔ کافی دیر وہ وہیں بے سدھ پڑا رہا، پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کا ذہن تیزی سے سوچنے لگا۔ اس نے جلدی سے قبر کو دوبارہ بند کیا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا، غسل کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر روتے ہوئے دعا کرنے لگا۔ اے اللہ، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میری مدد فرما، مجھے میری منزل تک پہنچا دے، مجھے سچ دکھا دے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اے اللہ، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، تو ہی مجھے حقیقت دکھا سکتا ہے۔ اگلے دن اجمل نے اپنی ماں سے سارہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے پھر سارہ کی برائیوں کی لمبی فہرست سنانا شروع کر دی۔ بیٹا، تم اسے کیوں نہیں بھول جاتے؟ میں تمہارے لیے سے اچھی لڑکی لے آؤں گی۔ میں اس کی سگی پھوپھی ہوں، میں جانتی ہوں وہ کتنی بری تھی۔ میں نے اس کی برائیاں اور گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی اس لڑکی سے کیوں کی، مگر میں اب خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جلد ہی تم اس سے نجات پا گئے۔ اب تم سب کچھ بھول کر اپنی نوکری پر واپس جاؤ، اپنے کام پر توجہ دو۔ آہستہ آہستہ سب بھول جاؤ گے، پھر جب واپس آؤ گے تو جس لڑکی سے کہو گے میں تمہاری شادی اسی سے کروں گی۔ اجمل حیرت سے ماں کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کے چہرے سے جو سمجھنا چاہتا تھا سمجھ چکا تھا۔ پھر دکھ کی ایک لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اجمل نے پوری کوشش کی کہ وہ سچ تک پہنچ سکے۔ وہ سچ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ سارہ کے گھر گیا تو وہاں تالے لگے ہوئے تھے، گھر بند پڑا تھا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ محلے کے ایک شخص نے اسے اس کے ماموں کے وکیل کا نمبر دیا۔ اجمل نے وکیل سے بات کی مگر وہاں سے بھی اسے کوئی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ اب وہ اپنی ماں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اجمل ہر بات سے باخبر رہنے لگا۔ زبیدہ بیگم کو اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی نظروں میں مشکوک ہو چکی ہیں اور ان کا بیٹا ان کے بارے میں مختلف انداز میں سوچنے لگا ہے۔ سارہ کی موت کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ زبیدہ بیگم نے اجمل کے لیے نئی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ اجمل نے ماں کو منع کیا تو وہ کہنے لگی، میں تمہیں اس طرح غمگین نہیں دیکھ سکتی۔ جب تک تمہاری دوسری شادی نہیں ہوگی تم سارہ کو نہیں بھلا سکو گے، اس کے غم سے باہر نہیں آ سکو گے۔ بیٹا، تمہیں اس حال میں دیکھنا میرے لیے مر جانے کے برابر ہے۔ اجمل نے یہ معاملہ ان پر چھوڑ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی ماں کیا کرتی ہے، کہاں تک جاتی ہے۔ جب اجمل نے شادی کے لیے ہاں کر دی تو زبیدہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اجمل صحن کے ایک کونے میں کرسی ڈالے بیٹھا اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی۔ اجمل چونک گیا۔ وہ فوراً اٹھا، دروازہ کھولا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی ماں کا پیچھا کرنے لگا۔ زبیدہ بیگم بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی مگر ان کے دیکھنے سے پہلے ہی اجمل اوجھل ہو جاتا۔ اب اجمل کو یقین ہو چکا تھا کہ آج وہ سچ تک پہنچ کر رہے گا، آج حقیقت جان لے گا۔ زبیدہ بیگم چلتے چلتے سارہ کے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ اجمل کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس کا دل شدید کرب میں مبتلا تھا، آنکھیں اشکبار تھیں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہو، اسے اتنی کڑوی حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زبیدہ بیگم نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور حویلی کے اندر آگے بڑھ گئی۔ اجمل نے ایک لمحہ سوچا، پھر دیوار پھر لانگ کر تیزی سے حویلی کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی ماں ایک کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اجمل بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ماں نے کمرے میں جا کر فرش پر بچھا قالین ایک طرف ہٹایا تو نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ زبیدہ بیگم نے تہہ خانے کا تالا کھولا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ اجمل اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے کبھی گمان بھی نہ تھا
کہ اس حویلی میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ شادی کے بعد وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر نہ کبھی اس نے اسے دیکھا، نہ سارا نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ مگر اب جب اس نے اپنی ماں کو تہہ خانہ کھول کر نیچے اترتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب جو منظر اس کے سامنے آنے والا ہے اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر جب وہ تہہ خانے میں پہنچا تو جو منظر اس نے دیکھا اس کے قدموں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ کیا اس کی ماں اتنی ظالم، اتنی مکار، اتنی چالاک اور جھوٹی ہو سکتی ہے؟ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کتنے غلط الفاظ کہتی رہی، اس پر کتنے الزامات لگائے، کہانیاں بنائی، مگر سچ کیا تھا، حقیقت کیا تھی؟ آج سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ زبیدہ بیگم ابھی تک اس بات سے بے خبر تھی کہ اجمل ان کے پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بے نیازی سے اس معصوم اور مظلوم لڑکی کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور وہ خوفزدہ نظروں سے زبیدہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے تہہ خانے کی مدھم روشنی جلا رکھی تھی اور ان کی آواز اس خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ تہہ خانے میں آواز گونج رہی تھی، میرے بیٹے نے تمہیں مرا ہوا تسلیم کر لیا ہے۔ تمہیں بڑا گھمنڈ تھا کہ اجمل تمہیں بچانے کے لیے آئے گا اور اسے میری حقیقت معلوم ہو جائے گی، مگر دیکھ لو، میرے بیٹے نے میری بات پر یقین کیا۔ اس نے وہی سچ مانا جو میں نے اسے بتایا۔ تمہاری قبر پر سانپوں، بچھوؤں اور بلیوں کی آمد نے پورے علاقے میں یہ بات مشہور کر دی ہے کہ تم ایک گناہ گار جادوگرنی ہو جسے اللہ نے مرنے کے بعد سزا دی ہے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ ان جانوروں نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو تم سے کیسے بدظن کروں، مگر اللہ کی قدرت دیکھو، ان بلیوں نے میری بات ثابت کرنے میں میری کتنی مدد کی ہے۔ اب کوئی تمہیں یہاں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر زبیدہ بیگم زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب تم ساری جائیداد میرے نام کر دو، وہ جائیداد جس کی میں اکیلی وارث ہوں۔ اب کوئی مجھ سے یہ جائیداد اور حویلی نہیں چھین سکے گا۔ تمہارا باپ تمہارا سگا بھائی ہونے کے باوجود مجھے کبھی اس حویلی میں واپس نہیں آنے دیتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی حویلی سے بے دخل کر دیا۔ میں نے محبت کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر تمہارے باپ کے ظلمانہ فیصلے کے بعد میرے ماں باپ نے بھی میرا چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا اور یوں میں دربدر ٹھوکریں کھاتی رہی۔ میں جس نے ساری زندگی نوکروں پر حکم چلایا تھا، اب دوسروں کے سامنے نوکروں کی طرح رہنے لگی تھی۔ مت پوچھو میرے دل پر کیا گزرتی تھی جب میں سستے اور عام کپڑے پہنتی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا۔ اب تم خاموشی سے ان کاغذات پر دستخط کر کے ساری جائیداد میرے نام کر دو، تبھی میں تمہاری جان بخشوں گی۔ میں تمہیں تمہارے ہونے والے منحوس بچے کے ساتھ یہاں سے بہت دور بھیج دوں گی، اتنا دور کہ دوبارہ کبھی تمہارا سایہ بھی میرے بیٹے پر نہ پڑے۔ میرا بیٹا تو تمہیں مرا ہوا تسلیم کر چکا ہے، وہ تمہیں کبھی تلاش بھی نہیں کرے گا۔ اپنی ساس اور پھوپھی کی باتیں سن کر سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھوپھی، میرے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر میرے ماں باپ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں، مگر جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں اس کے لیے آپ اللہ کے سامنے ضرور جواب دہ ہوں گی۔ میں آپ کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مگر اس حالت میں بھی آپ مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ آپ نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا سچ میرے شوہر کو ضرور معلوم ہوگا اور وہ مجھے بچانے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے۔ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا اللہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں یہاں سے ضرور باہر جاؤں گی۔ سارا کا یہ کہنا تھا کہ زبیدہ بیگم دوبارہ ہنسنے لگی۔ تم اسی صورت میں یہاں سے باہر جا سکتی ہو اگر یہ جائیداد میرے نام کر دو، ورنہ تمہاری قبر پر موجود بچھو اور بلیاں سب کو یہ بتا چکی ہیں کہ تم مر چکی ہو اور قبر میں تمہیں دردناک عذاب مل رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی، مگر اچانک اس کی ہنسی رک گئی۔ اجمل کی آواز گونجی، امی، اس قبر پر سانپ اور بچھوؤں کی موجودگی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ میری بیوی گناہ گار ہے، بلکہ انہی بلیوں کی وجہ سے میں سچ تک پہنچا ہوں، اور اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ! آپ مجھے اپنی ہی بیوی سے بدظن کرنے کے لیے اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتی رہی۔ اسے بدکار، گناہ گار، جادوگرنی، نہ جانے کیا کیا کہا۔ آپ نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ آپ کی سگی بھتیجی ہے، آپ کے خاندان کا خون ہے، آپ کے بھائی کی اولاد ہے۔ مانا کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ غلط کیا،
وہ آپ سے نفرت کرتا تھا اور اس نے آپ پر زیادتی کی، مگر جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ بھی کسی طرح درست نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے رویے اور الفاظ نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ امی، آپ نے میرا دل بہت دکھایا ہے، میرا اعتبار توڑا ہے اور مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فریب۔ اجمل تیزی سے سارا کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے اپنی بازوؤں پر اٹھا کر تہخانے سے باہر لے گیا۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ بازی پلٹ چکی تھی، ان کا اپنا داؤ انہی کے خلاف چلا گیا تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی تھی، بڑی کامیابی سے سازش رچی تھی۔ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، مگر پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اجمل کو سچ کیسے معلوم ہوا؟ وہ سارا تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے ہر ممکن احتیاط کی تھی، اجمل کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دیا تھا، پھر بھی ان کا کھیل ختم ہو گیا۔ وہ اپنے ہی بیٹے کی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ روتی رہی اور شرمندہ تھی کہ اب دوبارہ اپنے بیٹے کی نظروں میں عزت اور احترام کیسے حاصل کرے گی۔ اجمل جب سارا کو ہسپتال لے کر پہنچا تو وہ راستے میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر فوراً اسے ایمرجنسی میں لے گئے اور کہنے لگے، آپ کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے، انہیں آرام اور سکون کی سخت ضرورت تھی، مگر ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ لگتا ہے کئی دنوں سے انہوں نے صحیح طرح کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور انہیں بھرپور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ جب تک سارا ایمرجنسی میں رہی، اجمل بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور اللہ سے اپنی بیوی اور بچے کی خیریت کی دعا مانگتا رہا۔ پھر جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کی بیوی اور بچہ خطرے سے باہر ہے تو اجمل نے سکون کا سانس لیا۔ جب وہ سارا کے پاس آیا تو اسے دیکھ کر رونے لگی اور بولی، آپ کی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، میرے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ اجمل نے کہا، تم دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی، ماضی کو بھول جاؤ۔ میں مانتا ہوں کہ ماں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، بہت زیادتی کی۔ میں ان کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا، تمہیں خوش رکھنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ بس تم میری ماں کو معاف کر دو اور میں تمہیں دوبارہ اس گھر میں نہیں لے جاؤں گا۔ میری ماں کو تم سے اور تمہارے باپ سے نفرت ہے، وہ اس نفرت میں دوبارہ بھی کوئی انتہا پسندانہ قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں اب کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ سارا نے کچھ سوچ کر ایک فیصلہ کیا اور اگلے دن چند کاغذات اپنے شوہر کے حوالے کیے۔ بولی، یہ آپ اپنی ماں کو دے دیجیے گا۔ اجمل نے جب وہ کاغذات کھول کر دیکھے تو وہ جائیداد کے دستاویزات تھے جو سارا نے اس کی ماں کے نام کر دیے تھے۔ اجمل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، کاغذات ان کے حوالے کیے اور کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ آپ کو یہی دولت چاہیے تھی، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ گھر جس کے لیے آپ نے میری بیوی کو زندگی داؤ پر لگا دی اور اسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کی کوشش کی۔ مگر اللہ کی قدرت سے سچ مجھ پر کھل گیا۔ اس رات میں نے 2 مرتبہ خواب دیکھا کہ میری بیوی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ تب میں قبرستان گیا یہ سوچ کے کہ شاید اسے عذاب ہو رہا ہو اور وہ مجھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جس بات میں آ کر میں نے قبر کھودنی شروع کر دی، تب میں نے دیکھا کہ اس میں میری بیوی کے بجائے کپڑے کا ایک پتلا کفن میں لپیٹا ہوا رکھا ہے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، مگر اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو صرف دولت سے محبت ہے، آپ کو یہی دولت چاہیے تھی اور وہ آپ کو مل چکی ہے۔ اب میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں۔ زبیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو روکنے کی بہت کوشش کی، اسے معافی مانگی، اسے بہت سمجھایا کہ وہ انہیں معاف کر دے اور ان کے ساتھ رہے، مگر اجمل نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا۔ اب زبیدہ بیگم اسی حویلی میں رہنے لگی جہاں نوکر چاکر موجود تھے اور جہاں بظاہر رونقیں لوٹ آئی تھی، مگر ہر طرف ویرانی اور بے چینی تھی۔ ان کا دل بے قرار رہتا، وہ روتے ہوئے اپنے بیٹے کو پکارتی رہتی۔ جب کبھی اجمل سے بات ہوتی تو وہ کہتا، میں جلد ہی آپ سے ملنے آؤں گا۔ ویسے بھی آپ کو میری خوشی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، جو آپ کو چاہیے تھا وہ آپ کو مل چکا ہے۔ اب اس بڑی سی حویلی میں زبیدہ بیگم اکیلی تڑپتی پھرتی ہے۔ اجمل کبھی کبھار ان سے ملنے آتا ہے، چند دن قیام کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ زبیدہ بیگم اب اسی حویلی میں اپنے بیٹے اور پوتی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت کا لالچ انسان کو کہاں سے کہاں گرا دیتا ہے، اس لیے زندگی میں کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔